نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجرنا من النار اللهم اني اسالك ایمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج علوم القرآن میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور بڑی لطیف بڑی عمدہ جو ایک پہلو ہے علوم القرآن کا وہ ہم شروع کریں گے، اور اس کو ہم نے خاصی تفصیل کے ساتھ تب بھی پڑھ لیا تھا جب ہم صحیح بخاری کتاب التفسیر پڑھ رہے تھے، لیکن کتاب میں ہم اس کو پڑھیں گے تو ہماری تھوڑی ریویژن بھی ہو جائے گی، اور کچھ چیزیں جو ہمیں پہلے سمجھ نہ آئی ہوں یا تھوڑی ہمیں پرابلمیٹک لگی ہوں تو انشاءاللہ وہ بھی کلیئر ہو جائیں گی۔ قرآن کا نزول 7 حرفوں پر، حروف سبع، یہ ایک بڑی ہی عمدہ اور کانٹے دار بحث ہے۔ یہ عمدہ اور دلچسپ اس لیے ہے کیونکہ اس کے دوران ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک پہلو سامنے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کی بنیاد مشکل کی بجائے آسانی پر رکھی ہے، عسر کی بجائے یسر پر رکھی ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ۔ رمضان کے حوالے سے جب آیات آتی ہیں تو اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں پیدا کرنا چاہتا بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وہ بھی اسی اسپرٹ کی ہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر مشکل نہیں کرتا، جو چیز ان کی کیپیسٹی میں نہیں ہوتی وہ ان کے اوپر ڈالتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تو جہاں کہیں حتیٰ کہ ریسیٹیشن میں کوئی اگر لوگوں کو مشکل وقتی طور پر ہو رہی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تلاوت میں بھی آسانی کر دی، اور حروف سبع میں سے جس حرف پر بھی تلاوت کی جائے اس کو اوتھینٹیکیٹ کر دیا، وہ قبول بھی ہو جائے گی اور اس پر اجر بھی ملے گا۔ پھر اللہ کی رحمت کے علاوہ حروف سبع کی بحث میں ایک اور پہلو ہے بہت عمدہ، اور وہ یہ ہے کہ اس کے دوران ہمیں علوم القرآن کی تحقیقات کا ایک بیش بہا ذخیرہ ملتا ہے۔ لوگوں نے کتنا اس کے اوپر غور و فکر کیا، علماء نے کتنی اس کے اوپر محنت کی، تو اس موضوع کے حوالے سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا، ہمیں اپنے اسلاف کی خدمات بھی سامنے آئیں گی، ہمیں ان کی قدر بھی آئے گی، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن حکیم کی صداقت اور حفاظت پر ہمارا ایمان مزید پختہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا جو وعدہ اپنے ذمے لیا ہے تو اس کے لیے امت مسلمہ کے قراء اور علماء اور فقہاء کو یہ توفیق دی کہ وہ اس کی اس طرح سے خدمت کریں کہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ ہو جائے۔ پھر اس بحث جو ہے حروف سبع کی، اس کا ایک اور نازک پہلو یہ ہے کہ اس بحث کے دوران کوئی جو آپ اس میں سمجھنے کی یا کسی چیز کو اس میں سے انفرنس ڈرا کرنے کی یا کوئی معنی اس میں سے نکالنے کی، تعبیر کرنے کی کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کرتے ہیں تو قرآن کے دشمن جو لوگ ہیں ان کو یہ راستہ مل سکتا ہے قرآن پر طعنہ زنی کا یا قرآن کی حفاظت میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا۔ حروف سبع کی بحث جو ہے وہ ہماری اس کتاب کے مصنف کے مطابق 4 اس میں امور ہیں جو تحقیق طلب ہیں۔ نمبر 1، 7 حروف پر نزول قرآن کا ثبوت۔ پہلے یہ ثابت تو ہونا کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا۔ نمبر 2، حروف سبع کی حقیقت کیا ہے، یہ ہوتے کیا ہیں۔ نمبر 3،
قرآن کا قریش کی زبان میں نازل ہونے کا ثبوت اور اس کی حقیقت، کیونکہ ایونچولی پھر قرآن قریش کی لغت پہ لکھ دیا گیا، تو اس کی کیا ثبوت ہے۔ اور نمبر 4، کیا مصحف عثمانی میں حروف سبع موجود تھے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ 4 امور ہیں جن کی اگر ہم تحقیق سے انشاءاللہ اس کتاب میں پڑھ لیں گے تو حروف سبع کی خاصی وضاحت انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی بحث، 7 حروف پر نزول قرآن کا ثبوت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ صحیح حدیث کو ماننا اسی طرح ضروری ہے جس طرح سے کہ قرآن حکیم کو ماننا ضروری ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن کریم سے تو صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر نبی پر وحی اس کی قوم کی زبان میں آتی تھی، اور قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس لیے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی زبان تھی۔ مگر حروف سبع کا جو نزول ہے، حروف سبع میں قرآن کا نزول، اس کا ثبوت قرآن حکیم میں بذات خود نہیں ہے، بلکہ احادیث رسول سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور احادیث میں صحت اور قوت کے اعتبار سے بخاری و مسلم کی متفق علیہ احادیث جو ہیں وہ سب سے اونچے درجے کی احادیث تسلیم کی جاتی ہیں، تو وہ بھی موجود ہیں حروف سبع کی تائید میں کہ حروف سبع تھے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے وہی احادیث یہاں لگائی ہیں کہ جو متفق علیہ ہیں، یعنی بخاری میں بھی ہیں اور مسلم میں بھی ہیں۔ پہلی حدیث، عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ہشام بن حکیم کو سورہ فرقان پڑھتے سنا تو وہ بہت سے ایسے حروف پر پڑھ رہا تھا جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں پڑھائی تھی۔ قریب تھا کہ میں غصے کی وجہ سے نماز ہی کے دوران اس پر حملہ کر دیتا۔ صحابہ کی جو سینسٹیوٹی تھی اس حوالے سے کہ قرآن کوئی غلط نہ پڑھے وہ اتنی زیادہ تھی، اور یہی بات ہمیں نسل در نسل تابعین تبع تابعین میں نظر آتی ہے کہ پوری زندگیاں انہوں نے اس چیز میں لگا دیں کہ لوگوں کو قرآن درست طریقے پر پڑھانا ہم سکھا دیں، اور قرآن کی جو کوئی ایسی غلطیاں ہیں کہ جن سے ان کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں تو ان سے لوگوں کو ہم کانشیس کر دیں۔ بہرحال انہوں نے فرماتے ہیں کہ میں نے صبر سے کام لیا، یہاں تک کہ جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے اس کے گلے میں چادر ڈال کر پوچھا کہ یہ سورت تم کو کس نے پڑھائی ہے؟ اس نے کہا مجھے تو یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی۔ میں نے کہا کہ تم غلط بات کر رہے ہو، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت دوسرے طریقے پر پڑھائی ہے جو تمہاری قرات سے فرق ہے۔ چنانچہ میں اسے کھینچتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا اور عرض کی کہ میں نے اس کو سورۃ الفرقان ان حروف پر پڑھتے سنا ہے جن پر آپ نے مجھے نہیں پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ پھر ہشام کو حکم دیا کہ پڑھو جس طرح تمہیں میں نے پڑھائی ہے، تو انہوں نے اسی طرح سے پڑھی، تو جیسے کہ حضرت عمر نے بھی ان کو سنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہشام رضی اللہ عنہ کی سورہ فرقان سن کر فرمایا کذالک انزلت، ایسے ہی یہ نازل ہوئی ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے عمر تم پڑھو، تو میں نے اسی طرح پڑھی جیسے آپ نے مجھے سکھائی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کذالک انزلت، اسی طرح نازل ہوئی ہے، یعنی دونوں کو ہی ویلیڈیٹ کر دیا۔ پھر فرمایا ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ، اسی طرح نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، پس ان میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو اس کے مطابق پڑھ لیا کرو۔ اب یہ حدیث صحیح بخاری میں 4 اسناد کے ساتھ آئی ہے، صحیح مسلم میں 3 اسناد کے ساتھ آئی ہے، اور یہ 7 تو ٹوٹل جو ہیں اس بخاری اور مسلم کی ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر مزید جو احادیث کی کتابیں ہیں ان میں اور اسانید بھی موجود ہیں، تو لہٰذا کسی شک و شبے کی اس میں گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے ایک حرف پر قرآن پڑھایا تھا،
میں ان کی طرف رجوع کرتا رہا اور مزید حروف پر پڑھنے کی اجازت طلب کرتا رہا اور وہ اضافہ کرتے رہے یہاں تک کہ 7 حروف پر پڑھنے کی اجازت مل گئی۔ اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا کرتے تھے مزید اجازت کا، تو یہی تھا کہ مختلف قبائل کی جو لغت ہے وہ اتنی فرق ہے اور عربوں کو اتنی عادت ہے اپنی اپنے طرح کی عربی پڑھنے کی کہ ان سے نہیں پڑھی جائے گی۔ ہر کوئی قریش کی لغت پر اس طرح نہیں پڑھ سکے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکویسٹ پر اللہ تعالیٰ نے بڑھاتے بڑھاتے 7 حروف کی اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں 2 اسناد سے ہے اور مسلم میں بھی 2 اسناد سے ہے، اور باقی مزید کتب میں اس کی مزید اسناد بہت سی موجود ہیں۔ تیسری حدیث، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو ایک آیت ایسے طرز پر پڑھتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مخالف طرز پر پڑھتے سنا تھا۔ چنانچہ میں جب اسے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا تو آپ نے فرمایا کہ دونوں صحیح پڑھتے ہو۔ شعبہ کہتے ہیں کہ اس نے یعنی میرے شیخ عبد الملک بن میسرہ نے بھی یہی کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اختلاف نہ کیا کرو، بے شک جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے اختلاف کیا تھا اور تباہ ہو گئے تھے۔ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جس شخص کا ذکر کیا ہے وہ مشہور صحابی اور قاری ابی بن کعب تھے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا اچھا قاری بھی کہا ہے۔ چونکہ 7 حروف پر پڑھنے کی اجازت مل گئی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں صحیح پڑھ رہے ہو، لہٰذا اختلاف نہ کرو، اس لیے کہ اختلاف سے قومیں پچھلی بھی تباہ ہوئیں اور فرقوں میں بٹ گئی تھیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ پتہ چلا کہ 7 حروف کا جو اختلاف ہے، یعنی کوئی کیسے پڑھتا ہے کوئی کیسے پڑھتا ہے، تو وہ باطل نہیں ہے، وہ حق پر مبنی اختلاف ہے، اور اس طرح کے اختلاف کو مخالفت کا ذریعہ بنا کر اور جھگڑے کا ذریعہ بنا کر ایک دوسرے سے الگ فرقہ بنا لینا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر چوتھی ایک اور روایت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو غفار کے تالاب کے پاس تشریف فرما تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ امت کو ایک ہی حرف پر پڑھنے کا حکم دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے معافی اور بخشش چاہتا ہوں، میری امت اس کی قوت نہیں رکھتی۔ جبرائیل دوسری مرتبہ آئے اور کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تیری امت قرآن کو 2 حروف پر پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں اللہ سے معافی اور مغفرت چاہتا ہوں، میری امت اس کی طاقت بھی نہیں رکھتی۔ جبرائیل علیہ السلام تیسری مرتبہ آئے اور کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تیری امت قرآن کو 3 حروف پر پڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے معافی اور مغفرت چاہتا ہوں، میری امت اس کی بھی قوت نہیں رکھتی۔ چوتھی بار جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تیری امت قرآن کو 7 حروف پر پڑھے، ان میں سے جس حرف پر بھی وہ پڑھیں گے تو وہ صحیح پڑھیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر ابی بن کعب ہی کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جب جبرائیل علیہ السلام سے ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میں ایسی امت کی طرف بھیجا گیا ہوں جو ان پڑھ ہے، اس میں بوڑھی عورتیں، بوڑھے مرد، جوان لڑکے اور لڑکیاں بھی ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی ایک اور تیسری روایت کا متن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل اور میکائیل دونوں میرے پاس آئے، جبرائیل میرے دائیں جانب بیٹھے، میکائیل بائیں جانب۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ قرآن 1 حرف پر پڑھا کرو، اور میکائیل علیہ السلام نے کہا کہ مزید کی اجازت مانگو۔ چنانچہ میں مزید کی اجازت مانگتا رہا یہاں تک کہ 7 حروف کی اجازت مل گئی، پس ان میں سے ہر حرف کافی شافی ہے۔ ابن جریر طبری نے یہ حدیث 10 صحابہ سے 34 اسناد کے ساتھ نقل کی ہے۔ آگے آپ لسٹ دیکھ رہے ہیں صحابہ کی اور ان کی اسناد کی۔
کن کن شاگردوں نے کس کس چین کے ساتھ ان احادیث کو 7 حروف والی احادیث کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ نے ان یہ جو مینشنڈ اوپر والے صحابہ ہیں ان کے علاوہ عمرو بن العاص، حذیفہ بن یمان، سمرہ بن جندب اور عبادہ بن صامت سے بھی یہ احادیث نقل کی ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر انہوں نے آپ کو ڈفرینٹ جو اسناد ہیں یا جن صحابہ نے 7 حروف کو کی احادیث کو نریٹ کیا ہے ان کے نام اور نمبر آف اسانید آپ کو بتا دی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جو مسند ابو یعلا میں آتی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ ایک روز ممبر پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ اے لوگو، میں تم کو اللہ کا نام یاد دلا کر کہتا ہوں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے، جو سب کافی شافی ہیں تو وہ کھڑا ہو جائے۔ تو اتنے لوگ کھڑے ہو گئے کہ شمار بھی نہیں کیے جا سکتے تھے، اور سب نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے جو سب کافی شافی ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا تھا۔ انشاءاللہ یہ ہمارا 4 بحثوں میں سے پہلی بحث جو ہے وہ یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم دوسری بحث یا دوسرے نقطے پر غور کریں گے، اور وہ ہے کہ حروف 7 کی حقیقت کیا ہے، حروف 7 ہیں کیا۔ باب من حدث بمشاہدہ فی الحرب، اپنے جہادی کارناموں کو بیان کرنا۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا یہ ریاکاری تو نہیں کہیں؟ یا کسی کو انسپائر کرنے کے لیے آپ اپنی کوئی محنت، اپنی کوئی اس طرح کی لگن، پیشن آپ بتا بھی سکتے ہیں۔ قالہ ابو عثمان عن سعد، ابو عثمان نے سعد بن ابی وقاص سے ان جہادی کارناموں کو بیان کیا۔ اب یہ سارا ڈپینڈ کرے گا انسان کی اپنی نیت پر کہ آیا اس نے ریاکاری کے لیے اور لوگوں میں دھاک بٹھانے کے لیے، اپنی بہادری کی اپریسیشن چاہنے کے لیے، کوئی تمغہ حاصل کرنے کے لیے جو میدان جنگ میں کوئی جوہر دکھائے ہیں اور وہ لوگوں کو بتا رہا ہے، اور یا پھر یہ کہ وہ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہے کہ لوگ بھی اس کے پیچھے چلیں، لوگ بھی اس کی پیروی کریں۔ اب جس طرح سے کہ ابو عثمان کہتے ہیں کہ انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے جہادی کارنامے سنے، اور ان کے تو کوئی کمال کے جہادی کارنامے تھے۔ احد کے دن جتنے انہوں نے تیر چلائے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بستر مرگ پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ موت کے ڈر سے کبھی بھی جہاد کو ترک نہ کرنا، یہ مفہوم ہے ان کی وصیت کا۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ جنگ موتا کے دن میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں، اور میرے جسم پر کوئی بھی ایسا حصہ نہیں کہ جہاں تلواروں کے لگے زخم نہ ہوں، اور اس کے باوجود میری موت جو ہے وہ اس وقت بستر پر ہو رہی ہے۔ تو اس لیے، اور یہ بھی وہ چیز جو ہے یہ ساری وہ لوگوں کو جہاد کے لیے ابھارنے کے لیے یہ فرما رہے تھے، وہ کوئی اپنا کارنامہ بتانے کے لیے نہیں بتا رہے تھے۔ تو لہٰذا موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنی اگزامپل دی جا سکتی ہے، اور نیت کا جو محل ہے وہ انسان کا دل ہے، اور دل کی حالت سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا ایک چیز میں اپنے آپ کو بھی یاد دہانی کرواؤں گی اور سب کو بھی، کہ کسی کی بھی نیت کو جج نہ کیا کریں کہ فلاں جو ہے وہ تو صرف شو آف کر رہا ہے، فلاں جو ہے اس نے اگر اپنی کوئی اگزامپل دے دی ہے کسی جگہ پر یا کسی وقت پر تو اس کے اندر خود پسندی آ گئی ہے، اس کی عاجزی ختم ہو گئی ہے، اور اس کے اندر تکبر آ گیا ہے، اور وہ شو آف کر رہی ہے یا کر رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کسی موقع پر کسی نے اپنی بات یا اپنی اگزامپل کیوں دی ہے، اور اللہ ہے نا وہ اس کو جج کر لے گا۔ اگر وہ عمل اللہ کے لیے نہ ہوا تو اللہ اس عمل کو ریجیکٹ کر دیں گے، اللہ کے لیے ہوا تو اس کو ثواب دے دیں گے۔ ہمیں یہاں پر کسی کا تقویٰ، کسی کی نیت چیک کرنے کا کوئی میٹر ہمیں دیا ہی نہیں گیا۔ جیسے کہتے ہیں نا تقویٰ میٹر، تو تقویٰ میٹر ہے ہی کوئی نہیں، نیت کا میٹر کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ان کا محل انسان کا دل ہے، اور دل کی حالت سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔
سورۃ البقرہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صدقات کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا ہی، اگر تم ظاہر کر کے دو گے اپنے صدقات تو اچھا ہے وہ بھی، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم ان کو چھپا کے دو اور فقراء کو دو، یعنی ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے پتہ بھی نہ چلنے دو کسی دوسرے کو، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ دونوں چیزوں کے آپشنز رکھے گئے ہیں۔ اب اگر کوئی دکھا کے دیتا ہے اور اس کی نیت میں یہ ہے کہ میرے دینے سے کسی دوسرے کو بھی انسپریشن ہوگی، میں نے کتنے نیکی کے طریقے اپنے ارد گرد کے کئی لوگوں سے سیکھے ہیں، کتنے لوگوں سے سیکھا ہے کہ روزانہ کے صدقے کی کیا کیا آپشنز ہوتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی بات بتائی کہ میں ایسے کر لیتی ہوں یا میں ایسے کر لیتی ہوں۔ تو انسان سے سیکھتا ہے، تو یہ نہیں کہ وہ دوسرا جو ہے وہ آپ کو ضرور اس لیے بتا رہا ہے کہ تاکہ آپ اس کی تعریف کریں اور تاکہ آپ کی نظروں میں وہ بڑی گڈ بکس میں ہو جائے، تو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ لہٰذا بیان کیا بھی جا سکتا ہے، جیسا کہ بعض صحابہ نے بیان کیے ہیں اپنے حالات تاکہ لوگوں کو موٹیویشن آئے۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال صحبت طلحة ابن عبيد الله وسعدا والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم۔ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، مقداد بن اسود اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کا ساتھی رہا ہوں۔ فما سمعت احدا منہم، تو میں نے نہیں سنا ان میں سے کسی کو بھی یحدث عن رسول اللہ کہ وہ حدیث بیان کرتے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی وہ کہتے ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ احتیاط کیا کرتے تھے، اور بعض صحابہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ اگر کہہ بیٹھتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا رنگ پیلا پڑ جاتا اور ان کو پسینے آ جاتے کہ کہیں اب ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو کہ خلاف واقعہ ہو۔ بہرحال پھر بھی ان حضرات نے کوئی احادیث جو ہیں وہ روایت کی بھی ہیں۔ الا انی سمعت طلحة یحدث عن یوم احد، البتہ طلحہ بن عبید اللہ سے میں نے سنا کہ وہ غزوہ احد کے حالات بیان کیا کرتے تھے۔ تو غزوہ احد کے حالات کو بیان کرنے کا جو مقصد تھا، جو وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس دن مسلمانوں پر کیا بیتی اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، کون کون شہید ہوا، اور تاکہ مسلمان موٹیویٹ ہوں۔ باب وجوب النفیر وما یجب من الجہاد والنیت، وجوب النفیر نکلنے کا واجب ہونا، یعنی جب جہاد کے لیے اعلان کیا جائے تو نکلنے کا واجب ہونا، اور جو واجب ہے جہاد میں اور اس کی نیت کرنے میں، جہاد کی نیت کرنا بھی واجب ہے۔ وقول اللہ عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ وسیحلفون باللہ۔ الآیہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی، نیز اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگر دنیاوی فائدہ قریب نظر آتا اور سفر بھی واجبی سا ہوتا تو یہ آپ کے ساتھ ہو لیتے، مگر یہ مسافت انہیں کٹھن معلوم ہوئی تو لگے اللہ کی قسمیں کھانے۔ وقول اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ الی قولہ علی کل شیء قدیر۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ویسے یہ جو آیت ہے جو ہم اب پڑھ رہے ہیں یہ پچھلی والی آیت سے پہلے ہے قرآن میں، سورہ توبہ ہی کی ہیں، یعنی یہ 38 39 ہے، اور وہ پہلے جو پڑھی وہ 41 42 ہے۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کی خاطر نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم زمین کی طرف بچھ جاتے ہو، یعنی بالکل ہی اٹھ کر ہی نہیں دیتے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔
وَيُذْكَرُ عَنْ ابن عباس فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ کی تفسیر میں کہا جاتا ہے سرایا متفرقین، کہ جدا جدا گروپ بنا کر نکلو جہاد کے لیے. وَيُقَالُ وَاحِدُ الثُّبَاتِ ثُبَتٌ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ثبات کا واحد ثبتٌ ہے. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم الفتح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے دن، فتح مکہ کے دن فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، کوئی ہجرت نہیں اب فتح کے بعد، یعنی فتح مکہ کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت اب ختم ہو گئی، کیونکہ مکہ خود دارالاسلام بن گیا. ولیکن جہاد و نیت، لیکن خلوص نیت کے ساتھ جہاد اب بھی باقی ہے. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو نکل کھڑے ہوا کرو. اب یہاں پر ہم یہ دیکھ لیں کہ کیا جہاد فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے. تو فرائض کی دو قسمیں ہیں، ایک فرض عین یعنی ہر انسان پر فرض ہے، مثلا نمازیں فرض عین ہیں، ہر انسان نے اپنی اپنی ادا کرنی ہے، ہر انسان پر فرض ہیں. اور دوسرا ہے فرض کفایہ. فرض کفایہ یہ ہے کہ اگر معاشرے میں سے کچھ لوگ اس کو ادا کر لیں تو دوسروں پر سے اس کی ادائیگی کی معافی ہو جاتی ہے. مثلا نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اعتکاف ایک کمیونٹی میں فرض کفایہ ہے. اگر کوئی بھی ادا نہیں کرتا تو سب گنہگار ہوتے ہیں، لیکن چند لوگ اگر ان فرائض کو ادا کر لیں تو پھر کوئی بھی گنہگار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب اگلی بحث یہ ہے کہ کیا جہاد فرض عین ہے یا فرض کفایہ. تو اس کے متعلق بہت سے ڈیفرنٹ علماء نے دیے ہیں جو آراء ہیں. قدیم جو علماء ہیں ان میں سے کسی نے کہا کہ مہاجرین پر فرض عین تھا، کسی نے کہا انصار پر فرض عین تھا، کسی نے ان دونوں میں تطبیق کر کے کہا کہ مہاجرین اور انصار پر فرض عین تھا لیکن باقیوں پر فرض عین نہیں ہے. تو بہرحال امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان علاقے پر دشمن حملہ آور ہو جائے تو اس کے خلاف جہاد کرنا فرض عین ہے. پھر اس میں اس کی فرضیت میں ہر کسی پر اس کے فرض ہونے میں کوئی اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہتی، کیونکہ دشمن سے اپنے دین، عزت اور جان بچانے کے لیے جہاد کی فرضیت پر اجماع ہے. پھر یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا امیر جہاد کرنے کا حکم عام دے، یعنی اسٹیٹ حکم عام دے، تو اس امیر کی اطاعت کرتے ہوئے جہاد کے لیے نکلنا فرض عین ہے. مثلا غزوہ تبوک پر جانا فرض عین تھا، اسی لیے جو صحابہ محض اپنی کسی بشری کمزوری یا لتھارجی کی وجہ سے نہ جا سکے تو ان کی شدید ریپریمانڈ ہوئی تھی. اچھا، پھر ایک اور صورت ہے کہ شروع میں تو جہاد فرض کفایہ تھا، لیکن جب آپ میدان جنگ میں پہنچ گئے اور دشمن آپ کے سامنے آ گیا تو وہ لوگ، فار ایگزامپل 1000 لوگ نکلے ایک کمیونٹی میں سے، اب وہ لوگ جب پہنچ گئے ہیں میدان جنگ میں اور دشمن ان کے سامنے آ گیا ہے تو ان 1000 لوگوں کے لیے اب وہ جہاد فرض عین ہو گیا ہے. اب وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتے، اب وہ وہاں سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسے میں تو پھر ساری کی ساری فوج جو ہے اس کا موریل ڈاؤن ہو جائے گا. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تحقیقی طور پر یہ بات بھی ثابت ہے کہ کفار کے خلاف جہاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے یا زبان کے ساتھ یا مال کے ساتھ یا اپنے دل کے ساتھ ان سے نبرد آزما ہو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا میں اور آپ ہم سب جہاد کے کسی نہ کسی لیول پر رہ سکتے ہیں، اپنی زندگی گزار سکتے ہیں،
قلم کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، اور جہاد وہی ہوتا ہے کہ جو اعلی کلمت اللہ کے لیے ہو۔ کسی پولیٹیکل ریزن کے لیے، کوئی اپنی جغرافیکل باؤنڈریز کو بڑھانے کے لیے، اپنے جھنڈے گاڑنے کے لیے، تو وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک چیز اور یاد رکھنی چاہیے کہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے نا، یہ تب ہوتا ہے کہ جب اسٹیٹ اس کو اناؤنس کرتی ہے، اور اسٹیٹ کے اندر کوئی گروپس ہوں، کوئی لوگ ہوں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائے ہوئے جو جہاد کی کال دیں، تو وہ پھر جہاد کی ویلڈ کال نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پھر جو یہ فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ اب مکہ بھی دارالاسلام بن گیا ہے۔ لیکن جو یہ آیت ہے نا، ان الذین توفاہم الملائکہ، کہ بے شک وہ لوگ کہ جن کو ملائکہ وفات دیتے ہیں اور وہ اس حال میں ہوتے ہیں کہ وہ برے کام کر رہے تھے، تو ملائکہ کہتے ہیں کہ فیما کنتم، تم کن حالوں میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو مغلوب تھے اس ملک میں۔ تو فرشتے واپسی جواب دیتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی؟ تم وطن چھوڑ گئے ہوتے، تم ہجرت کر گئے ہوتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا دارالکفر کہ جہاں پر آپ کو مسلمان ہونا مشکل ہو رہا ہو، آپ اپنے اسلام کو پریکٹس نہ کر سک رہے ہوں، نمازیں پڑھنا، خواتین کا اپنا سطر اور حجاب کور کرنا، یا اسی طرح کے اپنی پہچان ہی ختم ہو رہی ہو، تو ایسے دارالکفر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ابن حجر نے ایک حدیث روایت کی ہے فتح الباری میں، وہ فرماتے ہیں کہ لا یقبل اللہ من مشرک عملا بعد ما اسلم او یفارق المشرکین، یعنی اللہ تعالیٰ کسی مشرک کے عمل کو قبول نہیں کرتا الا یہ کہ وہ مسلمان ہو جائے اور پھر وہ کیا کرے، وہ مشرکین سے جدا بھی ہو جائے۔ ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیزار ہوں ہر اس مسلمان سے جو کافروں کے درمیان ٹھہرے، اس صورت میں کہ اس کا اپنا دین جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہو۔ آگے چلتے ہیں۔ باب الکافری یقتل المسلم ثم یسلم فیسدد بعد ویقتل، اگر کافر کسی مسلمان کو قتل کر دے پھر خود مسلمان ہو جائے اور اسلام پر مضبوط رہے، پھر وہ اللہ کی راہ میں خود بھی کا قتل ہو جائے۔ یہ جو حدیث ہے یہ بڑی ہی دلچسپ بھی ہے، بڑی خوبصورت بھی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ایک رحمت کی جو وسعت ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو حلم ہے اپنے بندوں کے لیے کہ نہیں ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ یعنی اگر آپ اپنی زبان میں بات کریں تو ایسے سمجھ آتی ہے کہ اچھا کوئی نہیں ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا، تو کیا ہوا اگر اس نے ایک صحابی کو شہید کر دیا، وہ تو شہید ہو کے جنت میں چلے گئے، اس کو ابھی اور ٹائم چاہیے، یہ اس کافر بندے کو ابھی تھوڑا ٹائم اور چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کتنا ٹائم دیا ہے، 13 سال مکہ کے اور پھر 8 سال مدینہ کے، سن 8 ہجری میں وہ مسلمان ہوئے ہیں، 13 اور 8 21 سال، اور ان 21 سالوں میں وہ بدر میں مسلمانوں کے سامنے آئے۔ احد کی مسلمانوں کی شکست کا واحد ذمہ دار ایک انسان خالد بن ولید، اور ان کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں اس دن وہ درے والے مسلمان، وہ جو وہاں رہ گئے تھے۔ اکرمہ بن ابو جہل، ان کو 23 سال لگے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر وہ مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں ایک وقت پر خالد رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو پھر بھی آتا ہے کہ ان کے بارے میں ان کے بھائی کوشش کرتے رہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا پوچھا کرتے تھے، اور اکرمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو کسی کے یعنی خواب و خیال میں نہیں آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا تھا کہ ابو جہل کے لیے جنت میں ایک کھجور کا ایک درخت ہے، تو جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو یہ وہی ایک ہی قبیلہ تھا نا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یہ تعبیر ہے آپ کے خواب کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ ایک اور آئے گا، کوئی اور بھی آئے گا، there will be another، اور پھر جو ہے وہ
اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو کر آ گئے کچھ ماہ کے بعد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یضحک اللہ الی رجلین اللہ تعالی ہنستے ہیں دو آدمیوں پر یقتل احدہما الآخر ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا ہوتا ہے یدخلان الجنت اور وہ دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں یقاتل ھذا فی سبیل اللہ فیقتل کہ پہلا وہ جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور وہ شہید ہو گیا ثم یتوب اللہ علی القاتل پھر وہ جو قاتل تھا کافر اس کی بھی اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی اس کے اوپر رحمت سے رجوع کیا اس کی توبہ قبول کی فیستشہد پھر وہ بھی شہید ہو گیا. اور اس کی ایک واضح مثال اکرمہ بن ابو جہل ہیں کہ جنہوں نے احد کے دن شہید کیے مسلمان. پھر اس کے بعد خندق کے دن بھی ہی واز ون آف دوز کہ جو خندق کراس کرنے کی پوری اس کے کوشش میں تھے اور غالباً کر بھی لی تھی. اور یرموک کے دن یہ شہید ہوئے ہیں. سیریا کا جو ایک مارکا تھا نا جو سب سے ایک فیصلہ کن مارکا تھا اس میں یہ شہید ہوئے تھے یہ اور ان کا بیٹا بھی. اب ورنہ ایک عام قاعدہ جو ہے وہ تو یہی بنتا ہے نا کہ قاتل اور مقتول جنت یا جہنم دونوں میں جمع نہ ہوں مقتول جنت میں جائے اور قاتل جہنم میں. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ شان رحیمی ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں کو جنتی بنا دیتا ہے دونوں کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. اور جب دونوں کو جنت میں داخل ہوتا دیکھتا ہے تو ہنس دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا ہنسنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے اور اس کی کوئی تعویل کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. اور بیسیکلی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہنسنا جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اعمال کو قبول کیا ہے. اور ابن عبد البر کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ ضرور جنت میں ہی جائے گا. قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری قال اخبرنی عنبسۃ بن سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو بخیبر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب کہ آپ خیبر میں تھے یعنی فتح خیبر ہو چکی ہوئی تھی. بعد مفتتحوہا اس کے بعد کہ آپ نے اس کو فتح کر لیا ہوا تھا. فقلت تو میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسہم لی مجھے بھی حصہ دیجئے غنیمت میں سے. فقال بعض بنی سعید بن العاص تو سعید بن عاص کے ایک بیٹے ابان بن سعید نے کہا لا تسہم لہو یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مال غنیمت میں سے کچھ نہ دیں. ان کا مطلب تھا کہ ابھی تو یہ آئے ہیں تو ان کا مال غنیمت میں کیا حصہ. فقال ابو ہریرہ تو وہاں پر تھوڑی سی بیک اینڈ فورتھ باتیں ہو گئیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی جواب دے لیا. انہوں نے کہا ھذا قاتل ابن قوقل کہ یہ تو ابن قوقل کا قاتل ہے. ابن قوقل ایک صحابی تھے کہ جن کو ابان بن سعید نے قتل کیا تھا شہید کیا تھا کسی غزوے میں جبکہ ابان ابھی خود مسلمان نہیں ہوئے تھے. فقال ابن سعید ابن العاص تو ابن سعید بن عاص نے کہا یعنی ابان بن سعید بن عاص نے کہا واہ عجبا لیوبرن ہائے ایک حیرانگی یعنی واہ کیا کہنے یعنی ایک جیسے ہوتا ہے نا انسان بات کرتا ہے کہ اچھا یعنی تم بات کر رہے ہو اور حیرانگی ہے مجھے اس وبر پر. وبر تدلّا علینا جو ہم پر اتر آیا ہے من قدوم ضأن پہاڑ کی چوٹی پر سے. ایک پست قد وبر جیسا آدمی ہمارے اوپر اتر آیا ہے پہاڑ کی چوٹی سے اور آ کے باتیں کرنے لگ گیا ہے. ینعا علیہ قتل رجل مسلم جو مجھ پر عیب لگانے لگ گیا ہے ایک مسلمان آدمی کے قتل کا. اکرمہ اللہ علی یدیہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت و تکریم سے نوازا میرے ہاتھوں.
میرے ہاتھوں وہ اگر شہید ہوا ہے تو وہ تو عزت و تکریم کے مقام پہ پہنچ گیا ہے. وَلَمْ يُهِنِّي عَلَى يَدَيْهِ اور اللہ نے مجھے رسوا نہیں کیا اس کے ہاتھوں. یعنی اگر میں حالت کفر ہی میں اس کے ہاتھوں مارا جاتا تو میں تو رسوا ہو جاتا. تو اس وقت اللہ نے مجھے بچا لیا اور بعد میں مجھے توفیق دے دی اسلام کی. اور یہ صاحب جو ہیں یہ ابھی تشریف لائے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابن کوکل کا قاتل ہے تو اس کو نہ دیجئے مال غنیمت میں سے. قالا پھر راوی کہتے ہیں فلا ادری اسہم لہ ام لم یسہم، مجھے نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حصہ مال غنیمت میں سے دیا تھا یا نہیں دیا تھا. قال سفیان وحدثنیہ السعیدی عن جدہ عن ابی ہریرہ. السعیدی هو عمرو بن یحیی بن سعید بن عمرو بن سعید بن العاص. یہ امام بخاری کچھ ایک اور روایت بیان کر رہے ہیں سند اور ساتھ بتا رہے ہیں کہ سعیدی جو ہیں ان کا اصل نام کیا تھا. ابن قوقل جو ہیں ان کا نام نعمان بن مالک تھا اور یہ غزوہ احد کے دن ابان بن سعید کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے. میدان احد میں انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ غروب آفتاب سے پہلے میں جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور وہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی شہید ہو گئے. ابان اس وقت ابھی کافر تھے. غزوہ احد کے بعد حدیبیہ سے پہلے یہ مسلمان ہو گئے. تو امام بخاری نے اس سے ثابت کیا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں جیسا کہ مذکورہ واقعے سے ظاہر ہے. اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر گناہ سے کوئی انسان توبہ کر لے تو پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر اسے اس کے پچھلے گناہوں کی آر دلانا اور ان کی وجہ سے اس کو شرمندہ کرنا درست نہیں ہوتا. اچھا، اب یہاں پر بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شریک ہی نہیں ہوا کسی غزوے میں اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آیا ہے تو اس کو تو مال غنیمت میں سے حصہ نہیں ملتا. لیکن جو لشکر کے ساتھ نکلنے کا ارادہ کرے پھر کسی وجہ سے وہ ان تک نہ پہنچ پائے تو اس کو حصہ دیا جائے گا. اور اس کی ایک واضح مثال ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو غزوہ بدر کا جو مال غنیمت ہے اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ دیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کا ارادہ کیا تھا. لیکن ایک شرعی جو وجہ ہے، یعنی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے چھوڑا، تو وہ ایک مانے ہوئی ان کے بدر میں ساتھ جانے سے. باب من اختار الغزو علی الصوم، جس نے جہاد کو نفلی روزوں پر مقدم رکھا. اچھا، نفلی کا جو لفظ ہے وہ ٹرانسلیشن میں ایڈ کیا گیا ہے. جہاد اور قتال فی سبیل اللہ میں فرض روزہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے. مثلا جو غزوہ بدر ہے یہ رمضان میں ہوا 17 رمضان کو، تو اس وقت بھی صحابہ نے روزے چھوڑے تھے. اور غزوہ فتح مکہ کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کر لیا تھا اپنا روزہ عصر کے قریب، لوگوں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم من اجل الغزو. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جہاد کی وجہ سے نفلی روزے نہیں رکھا کرتے تھے. فلما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لم ارہ مفطرا الا یوم فطر او اضحیٰ، تو میں نے انہیں کبھی سوائے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے کے بغیر نہیں دیکھا. یعنی پھر وہ ہر روز ہی روزہ رکھتے تھے. اب جہاد ایک ایسا عمل ہے جس میں فرض نماز بھی کم ہو جاتی ہے، آپ جانتے ہیں، قصر بھی ہو جاتی ہے، صلاۃ الخوف بھی ہو جاتی ہے، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو پھر نفلی روزوں اور نفلی نمازوں کا تو کوئی
ذکر رہ ہی نہیں جاتا، اس لیے کہ وہ جو جہاد فی سبیل اللہ کی ایک اتنی بڑی ذمہ داری ہے وہ جب پوری کر رہے ہوتے ہیں تو پوری توجہ اور پوری جسمانی قوت کے ساتھ آپ کو اس میں لگنا ہوتا ہے۔ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نفلی روزوں پر جہاد کو ترجیح دیتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ دشمن کے مقابلے میں فزیکلی انسان کمزور پڑ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے نفلی روزے کثرت سے رکھنے شروع کر دیے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اب اللہ تعالیٰ نے کفر پر اسلام کو غلبہ دے دیا ہے اور جہاد میں آسانی پیدا ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ جہاد میں حصہ لیتے رہے اور آخری عمر میں بھی جہاد کی تیاری کی، اور غزوۃ البحر، وہ جو سمندر میں بحری بیڑا گیا ہے نا، اس پر بھی تشریف لے گئے تھے اور وہیں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اور پھر مسلمان کوئی جزیرہ، کوئی لینڈ، کوئی جگہ ڈھونڈتے رہے 7 دن تک کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو دفن کیا جائے۔ تو پھر 7 دن کے بعد ان کو کوئی ایسی جگہ ملی جہاں انہیں دفن کیا گیا، اور ان 7 دنوں میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اچھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ روزانہ جو روزہ رکھنا ہے اس کو جائز سمجھتے تھے۔ تو لیکن ویسے یہ ہے، یہ ان کا اپنا ایک اجتہاد تھا، لیکن ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ میکسیمم آلٹرنیٹ ڈیز۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کو آلٹرنیٹ ڈیز کی بھی اجازت دی تھی، تو ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کم پر رکھا، لیکن وہ فرماتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں وہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت لے لی ہوتی۔ تو لہٰذا مہینے کے 3 روزے یا منڈے تھرسڈے یہ کافی ہیں انسان کے صوم الدہر ہونے کے لیے، یعنی جس کو ساری سال کے روزوں کا ثواب مل جائے۔ یہاں تک کہ صرف جو شوال کے 6 روزے ہیں وہ بھی کفایت کرتے ہیں انشاءاللہ پورے سال کے روزوں کے ثواب پر۔ لیکن بہرحال کچھ اور روزے جو ہیں رمضان کے مہینے کے علاوہ ہماری زندگیوں میں ہونے چاہیے، ذی الحجہ کے، محرم کے، پھر اسی طرح سے ہو سکے تو مہینے کے 3 روزے۔ تو یہ جو ہے نا انسان کے اپنے، ایک تو چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کو ثواب ملتا ہے، آپ نے شوال کے 6 روزے رکھ لیا، آپ کو سارے سال کے روزوں کا ثواب مل گیا۔ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ فزیکلی باقاعدہ اس چیز کو ایکسپیرینس کرنا اور اس میں سے بار بار گزرنا۔ تو جب آپ ہر مہینے 3 دن یا کچھ جو ہیں دن اس میں منڈے تھرسڈے کر کے بھی اگر آپ گزرتے ہیں اس پریکٹس کے اندر سے، تو اس کا باقاعدہ آپ کے جسم پر ایک جسمانی اور روحانی اثر بھی ہوتا ہے، اور ثواب تو پھر اپنی جگہ ہے ہی ہے۔ باب الشہادۃ 7 سوى القتل، اللہ کی راہ میں قتل کے علاوہ 7 انواع کی شہادت ہے۔ 7 طرح کے لوگ شہید ہیں۔ قتال فی سبیل اللہ، میدان جنگ میں یعنی شہید ہونے والے کے علاوہ۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر جو حدیث دی ہے اس میں 7 کیٹیگریز نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ترجمۃ الباب میں 7 کیٹیگریز کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے وہ حدیث اپنے ترجمۃ الباب کے لیے یعنی چیپٹر ہیڈنگ کے لیے تو لے لی، لیکن ان کی کیونکہ شرائط پر پوری نہیں اترتی تھی تو نیچے متن میں انہوں نے ایک اور حدیث لائے جس میں کہ 5 قسم کے شہداء کا ذکر ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریباً 14 خصلتوں کا ذکر کیا ہے جو شہادت کا باعث ہیں، تو ان کو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشہداء 5، شہداء 5 قسم کے ہیں۔ المطعون، طاعون میں مرنے والا، پلیگ میں مرنے والا۔ اچھا ایک بات، پلیگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وبا پلیگ ہے، جیسے کچھ لوگوں نے کووڈ کو بھی پلیگ کے ساتھ کیا ایکویٹ اور کہا کہ کووڈ والا بھی شہید ہے۔ واللہ عالم، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے پینفل ڈیتھ سے بچائے بھی اور ان کو ان کے گناہ بھی معاف کرے اور ان کے درجات بھی بلند کرے جو اس بیماری میں، اس وائرس میں گئے دنیا سے۔ لیکن ہمارا یہ کہنا کہ یہ بھی طاعون کے ایکویٹ کرتا ہے تو
یہ درست نہیں ہے۔ طاعون ایک علیحدہ بہت پینفل اور ہائیلی کنٹیجس وبا تھی جو کہ پھیلتی رہی ہے وقتاً فوقتاً مسلمان علاقوں میں بھی، اور ایک مرتبہ تو جب پھیلی تھی تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے پھر سب لوگوں کو کہا تھا کہ تم لوگ اس علاقے سے نکل جاؤ، اور لوگوں کو پہاڑوں میں جیسے ہوتا ہے نا، جیسے کوارنٹین، یا اور لوگوں کو ایک آئسولیٹ کر دیا انہوں نے اور دور دور کر دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ عمرو بن العاص نے یہ ایک ترکیب لگائی ہے، تو حضرت عمر نے ان کو منع نہیں فرمایا، اور وہی ہوا کہ اس کے بعد کچھ وقت لگا اور پھر آہستہ آہستہ وہ جو ہے وہ وبا سیٹل ڈاؤن ہوئی، اور پھر لوگ جو ہیں وہ پہاڑوں سے اتر کر واپس اپنے علاقے میں واپس آئے۔ اور اس طاعون میں، طاعون امواس جس کو کہتے ہیں، بہت سے صحابہ جیسے جلیل القدر صحابہ ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہ سب جو ہیں یہ شہید ہوئے تھے۔ والمبتون، اور پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، یہ بھی بڑی پینفل بیماریاں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو انٹیسٹنس کی یا معدے کی، پیٹ کی بیماریاں۔ والغرق، اور غرق ہو کر مرنے والا، ڈوب جانے والا۔ وصاحب الحدمی، اور دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا۔ والشہید فی سبیل اللہ، اور پانچواں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ اب بیسکلی آپ دیکھیں کہ یہ وہ اموات ہیں کہ اگر آپ کوئی دعاؤں کی کتاب، مسنون دعاؤں کی کتاب دیکھیں نا، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ اموات ہیں کہ جن سے پناہ مانگی گئی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ انتہائی پینفل اموات ہیں۔ تو جو پھر اپنے وقت وفات اس طرح کی کسی دہشت اور پین میں سے گزرا، اور اچانک اس کے اوپر کوئی اس طرح کی چیز آئی یا شدید تکلیف والی کوئی چیز آئی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا ایک درجہ دیتے ہیں۔ قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم عن حفصة بنت سیرین عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الطاعون شہادۃ لکل مسلم۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون کی وبا ہر مسلمان کے لیے شہادت کا باعث ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موطا میں 7 قسم کی شہادتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے متعلق ایک حدیث بھی روایت کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر اس کا کچھ چیزوں کا ذکر نہیں کیا ہے، حالانکہ وہ حدیث بھی صحیح ہے، لیکن امام بخاری کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ اور بعض پھر علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کو روایت کرنے والا راوی شہادت کی باقی قسمیں بھول گیا ہو، تو اس لیے بیسیکلی 4 ایکسٹرا بتائی ہیں نا اس حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ نے، کیونکہ 5ویں تو شہید فی سبیل اللہ بتائی ہے۔ تو باقی اقسام جو ہے نا، جس میں شہادت کی موت کا درجہ ملتا ہے، آگ میں جل کر مرنے والا، نمونیا سے مرنے والا، ذات الجنب، وہ عورت جو بحالت نفاس مر جائے، یعنی ڈیورنگ زچگی یا زچگی کے بعد کی کمپلیکیشنز میں، تو وہ عورت بھی شہید ہوتی ہے۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے ایسی 14 خصلتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو شہادت کا باعث بنتی ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیمار پرسی کو آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شہید اپنے درمیان میں کس کو گنتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو ابھی ذکر ہوا ہے کہ جو آگ میں جل کر مر جائے، اور جو ذات الجنب کے ذریعے سے مر جائے، اور عورت کے نفاس کی حالت میں مرے، اور پھر ایک روایت میں مزید ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مرے وہ بھی شہید ہے۔ پھر ایک اور ہے کہ جو اپنا مال بچانے کے لیے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح سے اپنا دین بچانے والا، اپنا خون بچانے والا، اور اپنے اہل کو بچانے والا بھی اگر اس بچانے کے پروسیس میں جان سے جائے تو وہ بھی شہادت کے ایک درجے پر ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ابن حجر کہتے ہیں کہ مختلف احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو اس کے گھوڑے یا اونٹ نے کچلا یا کاٹ ڈالا
یا اس کو زہریلے جانور نے یعنی سانپ وغیرہ نے کاٹ لیا یا بچھو نے کاٹ لیا تو وہ بھی شہید ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مسافر کی موت شہادت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے مرا وہ شہید ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے بچھونے پر مرے وہ بھی شہید ہے۔ جس کو درندہ کھا لے اور جو اپنی سواری سے گر کر مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سر پھرنے والا دریا میں یعنی سی سکنس والا دریا میں کہ اس کو آ جائے اور یا وہ سفوکیٹ ہو جائے یا سی سکنس کی وجہ سے جو فوت ہو جائے اس کے لیے بھی شہادت کا اجر ہے۔ اور پھر یہ بات تو پہلے گزر چکی کہ جو خالص نیت سے شہادت طلب کرے وہ جیسے بھی فوت ہو تو وہ شہید لکھا جائے گا۔ جو پہاڑ کے سر سے گرایا جائے وہ بھی شہید ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ یہ سب موتیں وہ ہیں کہ جن میں سختی ہے۔ تو اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا اور ان اموات کو ان کے گناہوں کو مٹانے کا باعث بنایا اور ان کے اجر میں زیادتی کا باعث بنایا اور ان کو ان اموات کے ذریعے شہداء کے مرتبے پر فائز کیا۔ بہرحال ابن حجر اور کچھ اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرے درجات ہیں نا شہادت کے، ان کو شہادت ناقصہ کہا جاتا ہے، یعنی کم تر درجے کی شہادت۔ سب سے جو اعلیٰ درجے کی شہادت ہے وہ وہی ہے کہ جو میدان جنگ میں کسی کی جان چلی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا جہاد افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھوڑے کی کونچیں کاٹی جائیں اور جس کا خون گرایا جائے، یعنی وہ خود بھی مارا جائے اور اس کا گھوڑا بھی مارا جائے، تو یہ افضل ترین جہاد ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر موت جس کے ساتھ مسلمان مرتا ہے پس وہ شہید ہے، لیکن شہادت کم و بیش ہے، یعنی کسی میں زیادہ درجہ ہے کسی میں کم، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بات جو ہمیں ان احادیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ شہید دو قسم کے ہیں، ایک شہید دنیا کا اور ایک آخرت کا شہید ہے۔ جو کافروں کی لڑائی میں مارا جائے، آگے بڑھنے والا نہ کہ پیٹھ پھیرنے والا اور خالص نیت والا، یہ دنیا کا شہید ہے، ٹھیک ہے، یہ دنیا کا شہید ہے، یعنی اس کے اوپر دنیاوی احکامات شہادت کے بھی لاگو ہوں گے، یعنی غسل نہیں دلوایا جاتا، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف وہ ہیں کہ جو صرف آخرت کے شہید ہیں، دنیاوی لحاظ سے ان پر شہداء کے احکامات جاری نہیں ہوتے۔ اچھا، ایک اور بات کہ شہید کو شہید کہا کیوں جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بہت سی آراء دی ہیں علماء نے اور بڑی دلچسپ انٹرسٹنگ آراء ہیں۔ مثلا نمبر 1، شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ زندہ ہے، گویا کہ ان کی روح جو ہے وہ شاہد ہے۔ نمبر 2، اس لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ وہ جنت میں چلا گیا ہے، وہ جنت میں جائے گا ضرور بر ضرور۔ نمبر 3، شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی روح اس کے جسم سے نکلنے کے بعد ہی حاضر کر لی جاتی ہے اور اس کو وہ چیز دکھا دی جاتی ہے کرامت اور بزرگی میں سے جو اس کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ ایک اور وجہ شہید کو شہید کہنے کی کہ اس کے لیے گواہی دی جاتی ہے، شہادت گواہی کے معنی میں کہ اس کے لیے آگ سے امان ہے۔ پھر بعض کہتے ہیں کہ شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو مرنے کے وقت اس کے پاس صرف اور صرف رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور وجہ شہید کو شہید کہنے کی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ قیامت کے دن گواہی دے گا رسولوں کے حق میں کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا۔ پھر دوسرے بعض اور کہتے ہیں کہ شہید کو شہید اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ فرشتے اس کے حسن خاتمہ پر گواہی دیتے ہیں۔ پھر اس لیے بھی شہید کو شہید کہا جاتا ہے کہ پیغمبر گواہی دیں گے کہ اس بندے نے اتباع کا حق ادا کر دیا۔ پھر اس لیے بھی شہید کو شہید کہتے ہیں
کہ اللہ گواہی دیتا ہے اس انسان کے لیے اس کی نیک نیت کی اور اس کے اخلاص کی۔ پھر بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے گھر سے ہی مشاہدہ کر لیتا ہے اپنے اوپر والے گھر کا، جیسا کہ ایک صحابی نے احد کے دن کہا تھا کہ مجھے احد کے پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور وہ اٹھے اور انہوں نے اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ وہ کھجوریں کھا لیں، اور وہ کھجوریں پھینک کر وہ چلے گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ سورہ حدید میں آتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور رسولوں پر ایمان لائے، اولئک هم الصدیقون، یہ ہیں جو صدیق ہیں، والشہداء عند ربہم، اور شہداء ہیں اپنے رب کے ہاں، لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے اجر بھی ہے اور نور بھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے تو عام نیک لوگ اہل ایمان جو ہیں وہ بھی صدیقین اور شہداء کے درجوں پر فائز ہیں۔ بابو قول اللہ عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر الی قولہ غفور الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ بغیر کسی معذوری کے بیٹھ رہیں برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کسی کو کوئی جینوئن یعنی کوئی عذر نہیں ہے اس کا، لیکن جہاد فرض کفایہ ہے تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں نہ بھی جاؤں تو کوئی بات نہیں۔ اب یہ نہ جانے والا بندہ گنہگار نہیں ہوتا، لیکن جنت کے جو مختلف درجات ہیں ان میں درجوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو قربانی کے لیول پہ زندگی گزارتے ہیں اور وہ جو رخصتوں کے لیول پہ زندگی گزارتے ہیں، دونوں کے درجات میں فرق ہے۔ پھر اسی طرح سورہ حدید ہی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا، دونوں میں فرق ہے۔ فتح سے پہلے خرچ کرنے والوں کے بڑے عظیم درجات ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھا ہی وعدہ کر رکھا ہے، لیکن بہرحال درجات فرق ہیں۔ قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة عن ابی اسحاق قال سمعت البراء رضی اللہ عنہ يقول لما نزلت لا يستوي القائدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاءه بكتف فكتبها وشكا ابن مكتوم ضرارته فنزلت لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اہل ایمان میں سے جو لوگ جہاد سے بیٹھ رہے ہیں، یعنی آخر آیت تک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا تو وہ کندھے کی ہڈی لائے جس پر اس آیت کو لکھا۔ اتنے میں ابن مکتوم رضی اللہ عنہ آئے اور شکوہ کیا کہ میں تو نابینا ہوں، تو میرا پھر کیا بنے گا، میرے درجات کم ہو جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے غیر اولی الضرر کے الفاظ جو ہیں وہ نازل فرمائے، یعنی بغیر کسی معذوری کے، جو معذور ہے جو جا سکتا ہی نہیں وہ بیٹھ رہا ہے تو اس کے نیت پر اس کو اجر ملے گا، اس کے درجے میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد الزهري قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي انه قال رايت مروان بن الحكم جالسا في المسجد۔ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حاکم مدینہ مروان بن حکم کو مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا، فاقبلت، تو میں بھی آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا، میں آگے ہوا، حتی جلست الی جنبہ، یہاں تک کہ ان کے بالکل پہلو میں جا کر میں بھی بیٹھ گیا۔ فاخبرنا ان زید بن ثابت اخبرہ، تو مروان نے ہمیں زید بن ثابت کے حوالے سے بتایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم املا علیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے املا کرائی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ فی سبیل اللہ تک ابھی غیر اولی الضرر نہیں کروائی تھی۔
قال فجاءہ ابن ام مکتوم، تو ان کے پاس ابن ام مکتوم جو کہ نابینا صحابی ہیں وہ آ گئے، وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ، جبکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے املا کروا رہے تھے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لو استطیع الجہاد لجاہدت، اگر میرے اندر جہاد کی طاقت ہوتی تو میں ضرور جہاد کرتا۔ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، اور وہ تھے ایک نابینا آدمی۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی آیت وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر تھی۔ فَثَقُلَتْ عَلَيَّ، تو وہ اتنا بھاری ہو گئی مجھ پر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران، حتی خفت ان ترد فخذی، یہاں تک کہ مجھے خطرہ ہوا کہ میری ران ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگی ہے۔ ثم سری عنہ، پھر وہ کیفیت آپ سے کھل گئی، یعنی ہلکی ہو گئی۔ فانزل اللہ عز وجل، تو اللہ عز وجل نے نازل فرمایا غیر اولی الضرری، ساتھ یہ الفاظ نازل ہو گئے غیر اولی الضرری، کہ وہ لوگ جو بیٹھ رہتے ہیں بغیر کسی عذر کے، تو ان کے اور مجاہدین کے درجات میں فرق ہوگا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر وقت جہاد فرض عین نہیں ہوتا، بلکہ بعض موقعوں پر فرض کفایہ بھی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ کہ معاشرے میں کئی افراد بوڑھے، کمزور، اندھے، لنگڑے، بیمار وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ جہاد پر جا ہی نہیں سکتے۔ پھر کچھ لوگ ملک کے اندرونی جو پروٹیکشن ہے، داخلی جو ان کے ہے نا معاملات، اور جو لوگ جہاد کے میدان میں چلے جاتے ہیں ان کے گھروں میں پیچھے ان کی عورتیں اور بچے جو رہ جاتے ہیں، تو کچھ تو ایسے معاشرے کے ذمہ دار افراد پیچھے رہنے چاہیے نا، کہ جو ان گھروں کی بھی حفاظت کریں، کہ جن گھروں سے مرد جو ہیں وہ نکل کر چلے گئے ہیں۔ تو اس لیے جہاد کو ہر وقت جو ہے وہ فرض عین نہیں قرار دیا گیا۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو میدان جنگ سے واپس لوٹنے والے کوئی زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بھی ضروری ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا دونوں طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو جہاد فی سبیل اللہ میں جاتے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو جہاد کے فرض کفایہ ہونے کی صورت میں استطاعت رکھنے کے باوجود نہیں جاتے۔ تو ایسے لوگوں کے درجات میں کچھ نہ کچھ کمی تو ہوتی ہے۔ پھر تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو جانا چاہتے ہیں لیکن جینوئن ایکسکیوز کے تحت جا نہیں سکتے، ان کی صحت، ان کے کوئی ہینڈی کیپ، کوئی ان کے پاس سواری نہیں ہے مثلاً، تو یہ لوگ جو ہیں یہ درجات میں کم نہیں ہوتے، بلکہ ایسے لوگوں کو اجر ملتا ہے مجاہدین کے ساتھ ان کی نیت کے مطابق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگرچہ عبداللہ ابن ام مکتوم کا عذر قبول بھی فرمایا اور ان کی خاطر قرآن میں آیت بھی نازل فرما دی، لیکن پھر بھی ان کا جو جذبہ تھا جہاد کا اور جو شوق تھا ان کو جہاد کا، وہ اتنا بلند تھا کہ آپ مشقت اٹھا کر کئی غزوات میں شریک ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات، یہ نابینا تھے لیکن بارہا آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے تھے تو اپنے پیچھے نائب ان کو بنا کر چھوڑ کے جاتے تھے، یعنی ان کے اندر ایسی صلاحیتیں لیڈرشپ کی موجود تھیں نابینا ہونے کے باوجود بھی، کہ یہ مدینہ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب کی حیثیت سے بھی بارہا پیچھے رہے ہیں۔ بابو الصبر عند القتال، عین لڑائی کے موقع پر صبر کرنا۔ قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر أن عبد الله بن أبي أوفى كتب فقرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتموهم فاصبروا۔ ابو نضر سالم سے روایت ہے کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے تحریر لکھی جس میں میں نے خود پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب دشمن سے تمہاری مٹبھیڑ ہو جائے تو صبر سے کام لو، پھر پینک نہیں ہونا، پھر یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ وہاں سے بھاگے اور اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکلنے کی کرے، اور نہ اس کو ایمان یاد ہو، نہ اس کو اپنی کمٹمنٹس یاد ہوں۔ تو مستقل مزاجی کے ساتھ ہر حالت میں ڈٹے رہنا اور جمے رہنا ایک مومن کی شان ہے۔ بد دل نہ ہونا اور مایوس نہ ہونا اللہ کی ذات سے ایک مومن کی شان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الانفال میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب رہو۔ اب اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوران جنگ میں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کا ذکر انسان کی اور اس لشکر کی ثابت قدمی اور کامیابی کا راز ہے۔ اور یہاں پر حدیث میں بھی صبر سے مراد یہی ہے کہ ذکر الہی سے اپنے دل کو مطمئن رکھو۔ چلیں ایک باب اور پڑھ لیتے ہیں۔ باب التحرید علی القتال بقول اللہ عز وجل حرد المؤمنین علی القتال۔ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے اور ارشاد باری تعالی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کو کفار سے قتال کا شوق دلائیں کا بیان۔ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النسب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعنا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے دن خندق کی طرف نکلے تو دیکھا کہ مہاجر اور انصار سخت سردی میں خندق کھود رہے ہیں، جب ان کے پاس کوئی ملازم وغیرہ بھی نہیں تھے، یعنی ہر طرح کا کام، خندق کھود رہے ہیں تو جو مٹی نکل رہی ہے مٹی لاد کے اپنی پیٹھ پہ دوسری سائڈ پہ کہیں جا کے پھینکنے کا کام بھی وہ خود ہی کر رہے تھے، تو ان کے لیے کوئی ملازم بھی نہ تھا۔ سارے یہ سردار جو ہیں، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، بڑے بڑے لوگ، یہ سب خندق کھود رہے ہیں، پورا معاشرہ لگا ہوا ہے، تو ان کے پاس کوئی ملازم وغیرہ بھی نہ تھے جو ان کا یہ کام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی مشقت اور بھوک وغیرہ دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عیش تو آخرت ہی کی ہے، لہٰذا تو مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ تو اس کے جواب میں مہاجرین اور انصار نے کہا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے جب تک ہم زندہ ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ آج اتنا ہی پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔